الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے حسد کا، ان کی جلن کا، ان کے بغض کا ذکر چل رہا تھا کہ اکثر و بیشتر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بنا دیں دوبارہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے نفس کا حسد ہے، یہ ان کے دل کے اندر کی جلن ہے جس کی وجہ سے یہ تمہیں کفر کی طرف لانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے حق ظاہر ہو چکا ہے، یہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اے مسلمانوں تم کو یہ پریشان کرتے ہیں تو آپ پریشان بالکل نہ ہوں، فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کرتے رہیے، واصفحوا، فاعفوا واصفحوا، معاف کرتے رہیے اور ان کو درگزر کرتے رہیے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کچھ حکم آ جائے، یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا حکم آ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے مراد یعنی جب ان سے جنگ کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو پھر تمہیں ان سے جنگ کرنا ہے۔ اس وقت آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی مزاحمت ان سے نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، بس آپ تو ضبط کرتے چلے جاؤ۔ اور کیا کرو؟ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کی دعوت کیوں دے رہے ہیں، یہ پیغام کیوں دے رہے ہیں مسلمانوں کو؟ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طاقت تو بہت بڑی ہے، جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ایمان والے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دشمنان اسلام سے نپٹ کیوں نہیں لیتے؟ نمٹ لیں ان سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے، ان کو پکڑ لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ لوگ اپنے دماغ میں، اپنے یقین میں، اپنے ایمان میں اس بات کو مضبوط رکھو کہ اللہ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ اب اگر اللہ نہیں کر رہا ہے، انتقامی کارروائی اللہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور چھوٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ ابھی بھی اگر ان کے اندر عقل آ جائے
اور یہ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہو جائیں، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رحمت ہر وقت رہتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی انتقام لینا چاہیں، ابھی آرڈر بھیج دیں، ابھی حکم لاگو کر دیں، لیکن چونکہ مسلمانوں کو اور مضبوط کرنا تھا، فرمایا کہ فاعفو عنہم، فاعفو واصفحوا، درگزر کرتے رہیے، یعنی اپنے آپ کو روک کر رکھیے، صبر سے کام لیجیے۔ صبر ایک اتنا بڑا آلہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اور آخرت کے اندر صبر کا بدلہ بڑا زبردست ہے۔ بظاہر جو صابر لوگ ہیں ان کے صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے، لیکن جو انسان اپنے صبر میں بالکل مضبوط ثابت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر بھی وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ واقع صبر کرنے سے کیا کچھ ملتا ہے۔ صبر کہتے ہیں ضبط نفس، یعنی اپنی چاہت کو روک لینا، غلط چیز سے جو غلط چیز کی طرف نفس لے جانا چاہتا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا۔ مثلا نماز پڑھنے کے لیے نفس منع کرتا ہے تو کیا اس کے منع کرنے پہ ہم آئیں گے؟ اس کے خلاف کریں گے، یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہو اس کے خلاف چلیں گے۔ اب نماز پڑھنے سے اگر نفس مخالفت کرتا ہے تو نفس کی نہیں مانی جائے گی، بلکہ نفس کے خلاف چلنا پڑے گا، نفس پر زور پڑتا ہے۔ نیند کا غلبہ ہے، ہم سونا چاہتے ہیں لیکن تقاضا ہے شریعت کا کہ نماز پڑھنی ہے، تو اب نفس پر زور پڑے گا تو اس پر اللہ اجر دے گا۔ کڑاکے کی سردی ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، اور پھر گرم گرم لحاف چھوڑنا ہے، گرم گرم گھر کے ماحول کو چھوڑنا ہے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے منادی نے آواز لگا دی کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو اب ہمیں کامیابی کی طرف چلنا ہے۔ اب لحاف کی گرمی میں کامیابی نہیں ہے، نیند میں کامیابی نہیں ہے، اب سونے میں کامیابی نہیں، اب تو کامیابی اللہ کے در پر جا کر اپنی پیشانی کو رگڑنے میں کامیابی ہے۔ یہاں نفس پر گرانی ہوتی ہے، ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کو گالی بکیں، کسی نے ہم سے کچھ کہہ دیا، غصہ آیا، ہم نے ضبط کیا کہ گالی بکنا شریعت میں منع ہے، گناہ ہے، ہم نے زبان کو روکا، تو کیا اس صبر کرنے پر ہمیں اجر نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو صحابہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ درگزر کرتے رہو، ان کو معاف کرتے رہو، ان کو ایک وقت آئے گا کہ میرا حکم آئے گا، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو وہ وقت آیا جب قتال کا حکم آیا، پھر ان کو مدینے سے، بلکہ اللہ کے نبی کا ارشاد کہ ان یہودیوں کو، ان نصاراؤں کو، ان کو سب کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دو۔ جزیرۃ العرب میں کوئی نہ ٹکنے پائے، نہ کوئی مشرکین و کفار خانہ کعبہ میں داخل ہو سکیں۔ یہ رجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، ان کا داخلہ شریعت میں اور اسلام میں خانہ کعبہ میں منع ہے۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ شاہ فیصل کا زمانہ تھا سعودیہ میں، یا جنہوں نے بنیاد رکھی ابن عزیز کا، عبد العزیز کا، تو وہ اس وقت نہرو یا گاندھی کا زمانہ تھا، جواہر لال نہرو کا زمانہ ہوگا غالباً۔ تو انہوں نے دعوت دی، جیسے ابھی امریکہ سے صدر آئے ہمارے 26 جنوری کے موقع سے، تو دعوت دی، تو اس دعوت کے اندر جو ہے تو وہ آئے، شاہ تشریف لائے، سعودیہ کے شاہ تشریف لائے، بڑی آؤ بھگت ہوئی، ان کی قدر کے لائق ہیں، ان کی قدر کی گئی۔ جب قدر کی گئی تو چلتے ہوئے جواہر لال نہرو نے ان سے کہا کہ مجھے بھی آپ آنے کی دعوت دیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں آؤں۔ تو بڑے خوشی انہوں نے اجازت دی کہ بہت اچھی بات ہے، آپ تشریف لائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اس انداز میں آئیں کہ
آپ کا ہم استقبال کر سکیں، آپ کا ہم استقبال کر سکیں۔ مراد یہ تھی کہ آپ کلمہ پڑھ کر آئیں تو ہم آپ کا کھلے دل سے استقبال کریں گے، چونکہ ہمارے یہاں تو خانہ کعبہ کے اندر بنا ایمان کے داخلہ ہے ہی نہیں، کہ ایمان شرط ہے داخلے کے لیے، آج بھی ہے، آج بھی کوئی جو ایمان والا نہیں ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، آج بھی اتنی بندش ہے، گرچہ قافیہ بہت تنگ کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد تھا کہ جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دو، اب تو عرب کی ناک پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، لیکن اب بھی خانہ کعبہ میں ان کی انٹری نہیں ہے۔ بہرکیف تو فرمایا کہ اللہ کے لیے جب تم ضبط کرو گے اور معاف کرو گے تو اللہ پھر حکم بھیجے گا۔ جب اللہ نے حکم بھیجا اور مسلمانوں کی حکومت آئی اور غزوہ بدر پیش آیا، اور غزوہ بدر میں مسلمان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہتے تھے مسلمان سارے، اس کے باوجود اللہ نے فتح دی تو اس کا رعب سب کے اوپر پڑا کہ واہ بھائی واہ، کہاں 1000 کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ، اور کہاں یہ نہتے کچھ بھی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں، نیزے بھی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو فتح مل گئی، اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی طاقت ہے۔ ابھی ایک جماعت آئی تھی عرب کی، تو بڑی اچھی بات، الجزائر کی تھی جماعت، شاید وہ عالم تھے جو بیان کر رہے تھے، انہوں نے ایک واقعہ بتایا، ایک چیز بتائی کہ دیکھو ایمان کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا ایمان نہیں، اور کوئی محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے اور لا الہ الا اللہ نہیں کہتا تو اس کا بھی ایمان، دونوں جز جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ بتایا انہوں نے کہ دیکھو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو لوگ ایمان میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جن کو اللہ نے توفیق دی داخل ہوئے۔ تو صحابہ کرام کے اوپر بڑی مصیبت آئی، بڑی مصیبت آئی، اتنی مصیبت آئی کہ صحابہ کرام کے لیے مکے کی زمین ہی تنگ ہو گئی کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس مہمان نے فرمایا کہ اس وقت تو بظاہر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ان کی ٹھکائی بجائی شروع ہو گئی۔ یہ کون سا تفلحون ہے، یہ کون سی کامیابی ہے، بظاہر کامیابی تو نظر نہیں آتی ہے۔ تو مہمان نے بتایا کہ دراصل یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اس کا انجام دیکھو کہ جو کلمے کے ساتھ جاتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کتنی بڑی جنت اس کو ملتی ہے آخرت میں۔ فرمایا کہ اس کلمے کی حقیقت کو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا، جب غزوہ بدر ہوئی، جنگ بدر میں صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، طاقت اسی کی ہے، اس مدد کو، اس طاقت کو صحابہ نے غزوہ بدر کے موقع سے دیکھا کہ ہم صرف 313 ہیں اور وہ کتنے ہیں، 1000 ہیں۔ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں صحابہ کی مدد کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے۔ تو ان کا ایمان لا الہ الا اللہ والا جز جو ہے انہوں نے آنکھوں سے دیکھا دنیا کے اندر۔ جب غزوہ بدر میں کوئی تک نہیں تھا کہ کہاں 300 جن کے ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں اور کہاں 1000 کیسے پانسا پلٹتا ہے اور کیسے بھاگتے ہیں اور کتنے لوگ ان کے مارے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرشتوں کو اترتے ہوئے۔ دوسرا وہ موقع آیا محمد الرسول اللہ کا جز کہ لا الہ الا اللہ والا جز جو ہے یہاں ثابت ہو گیا کہ دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے، تم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب محمد الرسول اللہ کا جز دیکھو، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کا جز وہاں سمجھ میں آیا جب غزوہ احد میں، غزوہ احد یعنی احد کی جب جنگ ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی نے احد پہاڑی پر 50 ایک صحابہ کو لگا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے یہیں رہنا ہے، یہاں سے نہیں ہٹنا کسی بھی حال میں جب تک میں نہ کہوں۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس جنگ کو بھی جیت لیا اور مال غنیمت تقسیم اور وہ جمع کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا جو 50 صحابہ وہاں رکے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی مال غنیمت تو اب جمع کیا جا رہا ہے،
اور جنگ جو ہے ہم جیت گئے، فتح ہماری ہو گئی، چلو اب چلتے ہیں۔ ان میں سے جو ان کے رہبر تھے، امیر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، حضور نے منع کیا ہے۔ تو وہاں صحابہ سے اجتہادی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی کہ حضور نے اس وقت تک منع کیا تھا جب تک یہ لڑائی ہو رہی تھی، لڑائی تو ختم ہو گئی، فتح ہو گئی ہماری، اب منع تھوڑا ہی ہے، اب چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو آ گئے اور کچھ ایک لوگ وہاں رہ گئے۔ بس یہی اللہ کے نبی کی بات کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ پانا ان کے لیے مصیبت بن گئی کہ ادھر سے دشمنان اسلام نے یلغار کیا اور حملہ کیا، اور جو اس گھات کے اندر بیٹھے ہوئے صحابہ تھے جو نگرانی کر رہے تھے ان کو شہید کر دیا، اور پھر پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تو مسلمان بھی 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ یہ بعد میں پاسا پلٹا اور اس طریقے سے افراتفری ہوئی کہ خود ہمارے نبی کے بھی دانت ٹوٹ گئے، رخسار میں زخم آیا، آپ کے سر میں چوٹ آئی، آپ خونم خون ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو فرمایا مہمان نے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کو غزوہ بدر میں دیکھ لیا کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں قطار اندر کہ فرشتے آ رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 3000 کے قریب فرشتے اتر گئے، کہ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ 5000 کے قریب فرشتے اتر گئے۔ فرشتے وہ صحابہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو، اور محمد الرسول اللہ تھوڑی سی چوک ہو گئی، مغالطے میں ایسا ہوا، جان بوجھ کر اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن غلطی سے بھی نافرمانی ہونے کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑا کہ مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دونوں جز دنیا کے اندر ظاہر کر دیے اللہ نے صحابہ کے سامنے کہ اگر کلمہ پہ تم مضبوطی سے جمے رہو، تم جمے رہے مکے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے آ کر کے مدینے میں دکھایا جب غزوہ بدر کے اندر کہ مسلمان غالب ہو گئے اور کافر مغلوب ہو گئے۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ کے جز کو اللہ نے غزوہ احد میں جا کر کے ثابت دکھایا کہ دیکھو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوک بھی کرو گے، ان کے فرمان کے مطابق اگر تم سے چوک بھی ہو جاتی ہے، مغالطے میں بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بھی نقصان کا باعث بن جائے گی، اور بنی وہ باعث جس کی 70 صحابہ شہید ہوئے، اور وہ حضرت حمزہ بھی اسی میں شہید ہوئے۔ تو فرمایا کہ اس وقت کے آنے کا انتظار کرتے رہو جب اللہ کی طرف سے حتی یأتی اللہ بامری ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو ابھی ان کو پکڑ لے، ابھی ان کو ختم کر دے، لیکن نہیں، اللہ ابھی نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ معافی سے کام کیجئے، اور آگے کیا کیجئے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے رہیے۔ چونکہ پیچھے آپ نے سنی تفسیر کہ جب تمہیں مدد حاصل کرنی ہو اللہ سے تو اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، نماز پڑھتے رہیے، اللہ کا تقرب حاصل کرتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، جو کچھ تم آگے کے لیے بھیجو گے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آگے ہمارے بینک بیلنس میں جمع ہو رہا ہے، یہ چیز جمع ہو رہی ہے، اس کا ثواب جمع ہو رہا ہے، یہ بیلنس میں جا رہا ہے ہمارے، یہاں نظر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، سورہ مزمل کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی تم بھیجو آگے کے لیے وہ اللہ کے نزدیک پاؤ گے، تم اس کو موجود پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے نماز پڑھی، یہ کہاں بھاگ گئی، اس کا ثواب کہاں چلا گیا، سب جمع ہو رہا ہے، سب ایک جگہ پیک ہو رہا ہے، وہ پیکنگ کھلے گی آخرت میں انشاءاللہ، وہ ہم پھر دیکھیں گے، واہ بھائی واہ، صبر کے اوپر اتنا اجر،
ہم نے دعا کی تھی، وہ دعا ایک تو قبول ہوئی، ایک قبول نہیں ہوئی، جو قبول نہیں وہ آخرت میں ذخیرہ بنا کر اللہ نے رکھا ہے۔ تو ایک ایمان والا یہ تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہیں، آخرت ہی کے لیے ساری دعائیں رکھ لی جاتی۔ ہم نے ایک بار تسبیح پڑھی، ہم کو خیال بھی نہیں ہے، ہم نے کسی کے ساتھ خیرات کیا، بھلائی کا اور اچھائی کا معاملہ کیا، ہم بھول گئے، اور لیکن آخرت میں اس کا اجر جمع ہے۔ ایک برائی کی ہم نے اور ہم بھول گئے، لیکن اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو وہ برائی بھی موجود رہے گی، وہاں ہم پائیں گے، اس کو بچ نہیں سکیں گے۔ یہ تو بالکل ایک ایک چیز کا وہ حساب ہوگا۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ذرہ برابر بھی، ایک بال برابر بھی تم سے ناانصافی نہیں ہوگی، جیسے کرو گے ویسے وہاں تمہیں ملے گا۔ فرمایا کہ تم وہاں جب پہنچو گے اللہ کے نزدیک تو اپنے کیے ہوئے اعمال کے ثواب کو پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی ہم سمجھیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں، تم جو بھی کچھ کر رہے ہو اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے کہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے۔ دلوں میں گزرنے والے خطرات جو ہیں، جو خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بچ نہیں سکتے، کہیں بھی نہیں بچ سکتے، کسی بھی انداز میں نہیں بچ سکتے، کتنا ہی پردہ کر لے ہم، کتنا ہی چھپ جائیں، لیکن اللہ کی نگاہ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ ایسی جگہ جا کر کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھتا ہو۔ تو کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو؟ جب اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے تو پھر گناہ پر تم جرأت کیسے کر رہے ہو؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ مثال دے کر فرمایا کہ ایک گھر ہے، اس کے دروازے بند ہیں اور ایک آدمی اس میں برائی کر رہا ہے، برائی کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا معصوم بچہ وہ کسی سوراخ میں سے جھانک لے تو آدمی کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ اب وہ گناہ کرے، نہیں کر سکتا، وہ ڈر جائے گا، سہم جائے گا۔ جو گناہ کے اندر جو ہمت نہیں ہوتی ہے، وہ ذلت ہوتی ہے گناہ کے اندر۔ گناہ کرنے والا آدمی جو ہے ڈرپوک ہوتا ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ تو وہ ایک بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، ایک نادان بچہ ہے، 2 سال 2.5 سال 3 سال کا بچہ، اور اس نے جھانک لیا تو وہ گناہ کرنے سے آدمی رک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، او بھائی آ گیا کون ہے یہ؟ لیکن اللہ تعالی ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ چھوٹے سے بچے کا خیال آ گیا لیکن اللہ کا خیال نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر گناہ کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے اس وقت اپنے اللہ کو یاد کر لے کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے مجھ کو، تو یقیناً گناہ سے بچ جائے گا، یقیناً گناہ سے بچے گا۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اور جو بھی کچھ عمل کر رہے ہو تم، بس تم یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تم یہ سمجھو گے تو بس تم گناہ سے رک جاؤ گے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں، گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں، اتنا بڑا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، ان کا دھیان نہیں کر کے اور ہم گناہ میں لگ جاتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بڑی ہی خسارے کی بات ہے۔ تو اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہود اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تم نہیں جاؤ گے، تمہارے لیے جنت نہیں ہے، جنت ہمارے لیے بنائی گئی۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جب یہود و نصارہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ایسا ہے کہ جنت ہمارے لیے ہے، جو یہود ہوگا، جو نصارہ ہوگا، بس اس کے لیے جنت ہے، تم لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ اپنے دل کی بڑاس نکال رہے ہیں، یہ دل کی بڑاس نکال رہے ہیں، دل کو ویسے ہی سمجھا کے تسلی دے رہے ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی آرزویں ہیں،
تمنا ہے، بس دل کو بہلانے کا یہ خیال غالب اچھا ہے، وہ دل کو بہلانے کے لیے یا اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، جنت تو ایمان والوں کے لیے ہے، جنت میں ایمان والے جائیں گے، جنت ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ یہود و نصارہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر آپ جنت میں جاؤ گے، آپ ہی لوگ جاؤ گے، تو آپ دلیل لاؤ، سند لاؤ، مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ کہ ہاں جی آپ لوگوں کے لیے ٹکٹ مل چکا ہے، ٹکٹ بک ہو چکا ہے، ریزرویشن ہو چکا ہے، آپ کے لیے جنت میں جانے کی مہر لگ چکی ہے، آپ دلیل لاؤ۔ قل ہاتوا برہانکم، لاؤ کوئی دلیل لاؤ، کوئی سند لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، نبی آخر الزماں پر جب تک ایمان ہم نہیں لائیں گے ہمارا ایمان ہے ہی نہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی اب منسوخ ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی اب منسوخ ہو گئی، اب نہ ان کی شریعت پر چلنے سے ہمیں ہدایت ملے گی اور نہ مجھے جنت ملے گی، اور نہ ہی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر چلنے سے ہمیں جنت ملے گی۔ جنت اگر ملے گی تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے پر جنت ملے گی۔ بلا من اسلم، اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت ہی زبردست بات کی طرف اللہ پاک نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے۔ مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے اس آیت کے ضمن میں بہت طویل انہوں نے بات لکھی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے یہ لوگ گمانوں میں ہیں، آرزوؤں میں ہیں، تمناؤں میں ہیں کہ بھئی جنت تو ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں ہمارے لیے جنت ہے، ایسے ہی یہ مسلمان بیچارے یوں سمجھتے ہیں ہم تو پشتی مسلمان ہیں، لہٰذا ہم آخرت میں کشتی کر لیں گے فرشتوں سے کہ پشت ہا پشت ہم مسلمان ہی چلتے آ رہے ہیں، تو لہٰذا جنت ہمارے لیے، جیسے وہ تمنا کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں، ایمان میں کوئی مضبوطی نہیں، ایمان نہیں ہے، ویسے یہ مسلمان بیچارے بھی یہی گمان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا راشن کارڈ میں نام ہے تو فلاں محکمے میں نام ہے، اور محلے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں فلاں صاحب ہیں۔ لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صاحب سے بات نہیں بنے گی، اس آیت کا مصداق بننا پڑے گا۔ کون سی آیت؟ ابھی سنتے ہیں ہم۔ فرمایا کہ جب تک اس آیت کے مصداق نہیں بنیں گے اس وقت تک یہ آرزو ہی رہ جائے گی، یہ تمنا ہی رہ جائے گی، جیسے وہ تمنا کرتے رہے ایسے تم بھی تمنا کرتے رہ جاؤ گے۔ لہٰذا اگر تمہیں بھی جنت چاہیے اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو آؤ بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لو بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، کیوں نہیں، جس نے تابع کر دیا اپنے منہ کو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے خلوص ہے، خلوص، اعمال کے اندر خلوص پیدا کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہو محسن کے اندر فرمایا کہ احسان پیدا کرو اپنے عمل کے اندر۔ احسان کے بارے میں فرمایا مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ نے، وہو محسن کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو، خلوص بھی ہو اور اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ بھی ہو۔ اگر خلوص ہے اور طریقہ نہیں ہے تو بھی وہ سکسیسفل نہیں ہے، وہ عبادت آپ کو کامیابی کی منزل پر نہیں لے جائے گی، چونکہ طریقے سے ہٹ گئے، آپ اس کو بدعت کہیں گے۔ جو نبی کے طریقے سے ہٹتی ہے عبادت، وہ عبادت نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے۔
اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جہاں عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اسلم وجہہ ہونا چاہیے، وہیں عمل کے اندر نبی کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر نبی کا طریقہ نہیں ہوا تو عمل رائگاں چلا جائے گا، اور اگر نبی کا طریقہ ہے اور عمل بھی ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو بھی عمل کے اندر جان نہیں ہے، وہ عمل بھی آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکے گا۔ مفتی شفیع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہم نے گمان کر لیا ہے کہ بس جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، چونکہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، فرماتے ہیں کہ خاندانی مسلمان ہونے سے جنت نہیں ملے گی آپ کو جب تک آپ کے اندر یہ دو باتیں نہیں پائی جائیں گی کہ ایک تو آپ عمل کے اندر اخلاص کو داخل کر لیجئے، دوسرے نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لیجئے۔ ان دونوں باتوں کے ساتھ اگر آپ کی زندگی گزرتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ جنت کے حقدار ہیں، مصداق ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ بھی انہی لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کبھی، خدا نخواستہ۔ فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کافر لوگ ترقی کر رہے ہیں، یہود و نصارہ ترقی کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، کم سے کم اللہ تعالیٰ کا نام تو لیتے ہی ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بولتے ہیں بات چیت میں، بھلے نماز نہ پڑھتے ہوں لیکن رام رام تو نہیں کرتے، ہم اللہ ہی کا نام لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ اللہ ہی کے نام ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے، تو ہم یہ تو کرتے ہیں، کم سے کم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے لیکن ان کو ترقی ہو رہی ہے۔ تو مفتی شفیع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ترقی جو ہے یہ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ترقی اللہ کی خوشی کا باعث ہو، کہ چونکہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں تو دوست کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نہیں بلکہ دیکھو دوست جب غلط کام کی طرف چلتا ہے تو اس کا دوست اس کو ٹوکتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرو۔ استاذ دیکھتا ہے شاگرد میرا غلط کر رہا ہے تو استاد شاگرد کو بار بار ٹوکتا ہے۔ باپ جب بیٹے کو دیکھتا ہے کہ غلط روش پر چل رہا ہے تو باپ بیٹے کو بار بار ٹوکتا ہے۔ کیوں ٹوکتا ہے؟ وہ اس لیے ٹوکتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ایسے ہی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کر دی ہے، متنبہ کر دیا ہے کہ ہوشیار رہنا۔ کبھی جیسے انہوں نے سوچا کہ ہم انبیاؤں کی اولاد ہیں تو جنت ہمارے پاس آئے گی، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، کبھی تم بھی نہ سمجھنے لگو کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں تو جنت ہماری ہے، ہم بھی جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ نہیں، ان کی طرح تم غفلت میں نہیں پڑنا، بلکہ تم کو تو اسلم وجہہ للہ بننا ہے، اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر کے کرنا ہے، وہو محسن بھی ہونا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ رہی بات دنیا کی ترقی کی تو فرمایا کہ اس دنیا کی ترقی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ مسلمانوں کے لیے دنیا کی ترقی یقیناً ترقی ہونی چاہیے اور ہے اور کرنی چاہیے۔ قرآن بھی اس چیز کو کہتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے سچے ایمان والے ہو۔ اب اگر ہمارے اندر ایمان مضبوط ہوگا تو یقیناً ہمارے اندر ترقی ہوگی، اور ترقی ہم نے دیکھا صحابہ کے زمانے میں ترقی تھی نہیں تھی، کہ صحابہ نے حکومت کی نہیں کی، صحابہ کو اللہ پاک نے روئے زمین کی حکومت دیا نہیں دی، کہ بڑے بڑے جو قیصر و کسریٰ تھے ان کے محل بھی لرزنے لگے تھے، وہ بھی اپنے اپنے محل کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے قلعے تھے خیبر کے اندر، ان قلعوں کو کس نے فتح کیا؟ مسلمانوں ہی نے تو فتح کیا۔ کس نے اسلام کا جھنڈا لہرایا؟ مسلمانوں ہی نے تو لہرایا۔ یہ قسطنطنیہ تک کس کی لشکر آئی؟ مسلمانوں ہی کا تو لشکر آیا، مسلمانوں ہی کی تو فوج آئی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، کیوں؟ ان کے ایمان مضبوط تھے۔ اس سندھ کے اندر کون آیا؟ محمد بن قاسم آیا، اور ایک نوجوان 17-18 سال کا نوجوان آتا ہے اور سندھ اور ہندوستان کے علاقے میں اسلام کو پھیلا کر چلا جاتا ہے۔
تو ایمان کی مضبوطی تھی تو جدھر نکل گئے ایمان والے ادھر ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کا سامان بنا دیا۔ لیکن آج ذلت و پستی اور خواری میں ہم ایسے نیچے اتر گئے ہیں کہ الامان والحفیظ، رات دن ہم ذلت ہی کی طرف چل رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ اندھیری کے اندر چلی گئی، اندھیر نگری چوپٹ راز میں چلی گئی، کہ دنیا کے اندر ابھی اس وقت انسانیت دم توڑ رہی ہے، بالکل دم توڑ رہی ہے، جیسے چراغ اپنی آخری ٹمٹماتی لو کو لے کر چل رہا ہو اور کس وقت وہ گل ہو جائے کہنا مشکل ہے۔ ایسے ہی اس وقت کے حالات ہیں، جہاں بھی ہم دیکھیں مسلمانوں کے اوپر پریشانی ہی پریشانی ہے، اور مسلمانوں کو آپ دیکھیں تو بس وہی یہودیوں ہی کا طریقہ ہے، انہی کا لباس ہے، انہی کی شکل ہے، انہی کی چال ہے، انہی کی ڈھال ہے، اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ترقی نہیں مل رہی۔ اب قرآن کے خلاف چلیں گے ہم اور ترقی کو ڈھونڈنے لگیں گے تو کیسے ترقی ملے گی؟ ترقی تو نسخے کو عمل میں لانے کے بعد۔ ایک مریض ہے وہ دوائی کو کھاتا ہی نہیں ہے اور صحت کے لیے چلا رہا ہے، بھئی جو ڈاکٹر نے تمہارے لیے نسخہ تجویز کر دیا ہے اس نسخے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ سب سے نسخے کیمیا ہے، یہ قرآن مقدس، یہ نسخے اکسیر ہے۔ اس نسخے پر جب تک عمل نہیں کرو گے جب تک کامیابی ملے گی نہیں قیامت کی صبح تک۔ اب طریقے ہم اپنا یہود و نصارہ کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی راہ پر چلیں اور دعا کرتے رہے اہدنا الصراط المستقیم، تو کبھی ملے گی؟ راہ نہیں ملے گی۔ علماء فرماتے ہیں بڑے ہی بیوقوف قسم کے وہ لوگ ہیں جو چل رہے ہیں مشرق کی طرف اور سوچ رہے ہیں مغرب کی طرف جا رہے ہیں کہ اب ہم مغرب پہنچ جائیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ چلنا مشرق کی طرف اور پہنچنا مغرب کی طرف؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ تو مشرق کی طرف چلنے والا مشرق کی ہی طرف جائے گا اور مغرب کی طرف چلنے والا مغرب ہی کی طرف جائے گا۔ یعنی یہ مثال ہے کہ تم جس راہ پر چلو گے تم وہیں پہنچو گے۔ گمراہی کے راہ پر چلو گے تو گمراہی ملے گی اور ہدایت کی راہ پر چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا اور علماء کرام نے اس کی تشریح فرما دی کہ دیکھو اپنے عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد فرما دیا کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں، ان کی نشانی بتائی، من اسلم وجہہ للہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دیا، یعنی خلوص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ گیا اور اپنی تمام تر چیزوں کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسے ہی ہم کریں گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہر معاملہ میرا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف ہے، وہ اللہ جیسا کہے گا ویسا ہی کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جس عمل کو ہم کر رہے ہیں اس میں اخلاص کو بھی داخل کرنا ضروری ہے، مخلص ہو کر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ کے نبی کی سنت کو بھی اس میں جگہ دینی پڑے گی۔ پتہ چلتا ہے کہ عمل نام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق جو عمل کرے گا وہ 100% کامیاب ہو کر دنیا سے جائے گا۔ جو مخلص ہو کر اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی چمکائیں گے اور آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھلا کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور نیک کام کرنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف بتاتے ہیں علماء، خوف کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں خوف نہیں ہوگا انشاءاللہ ایمان والوں کو کہ بھائی آگے تو ہم نے بھیجا ہوا ہے، اللہ کے نام پر خرچ کیا ہے، اللہ کے لیے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں، تسبیح پڑھی ہیں، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ وہ بنا خوف کے جائے گا کہ اللہ تعالی ہمیں اجر دے گا، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔
اس معنی کر اس کو خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور پچھلی زندگی کو یاد کر کے، دنیا کی زندگی کو یاد کر کے وہ غم زدہ بھی نہیں ہوگا، ہائے افسوس دنیا چھوٹ گئی، دنیا کے مال و متاع چھوٹ گئے، دنیا کی یاری اور دوستی چھوٹ گئی۔ فرمایا کہ وہ دنیا کی زندگی کو یاد کر کے بھی غم زدہ نہیں ہوں گے، اور آگے جاتے ہوئے ان کو کوئی خوف بھی نہیں ستائے گا۔ تو ہم آج ہی یہ نیت کریں انشاءاللہ، اس آیت کریمہ میں جو اللہ پاک نے ہمیں یہ دعوت دی ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو جنت چاہیے تو مخلص ہو کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جانا ہے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے سنت میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ یہ ہم داڑھی منڈاتے ہیں، علماء نے اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے، اس کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے۔ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے اوپر اللہ کا عذاب اور اللہ کی وعیدیں آتی ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے اور وہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہو تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے، یہ سمجھیے کہ ہمارا نفس اس چیز پر آمادہ کیوں نہیں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہمارا نفس اس چیز کو گوارا نہیں کر رہا ہے؟ تو یہ گوارا اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ شیطان اپنی پوری ذریت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ نفس کو آمادہ ہونے ہی نہیں دیتا ہے، ورنہ نبی کے طریقے اور نبی کی سنت سے ہمیں بیر کیوں ہے، کس بات کے لیے؟ ابھی قرآن کی آیت کے بارے میں تو بتا رہا ہوں میں، قرآن ہی کی تو آیت ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا جنت میں جائے گا، اور نبی کے طریقے کے خلاف چلے گا کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ شریعت کا اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ چھوٹا سا واقعہ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا، یاد آ گیا، سنا دیتا ہوں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نفس کے خلاف، نفس کہتا ہے نہیں یار یہ تو بہت جنگل ہے، یہ جھاڑ کھنڈ ہے، اس میں تھوڑی سی پریشانی ہے، لہٰذا کلین کرو اس کو۔ علماء نے لکھا ہے اس کو صاف کرنا یہ بھی حرام، ایک مشت سے کم رکھنا یہ بھی حرام۔ تو اسلام میں داخل ہونا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کسی نے کلین شیو کیا تھا یا کوئی ایک منہ سے داڑھی رکھنے والے تھے؟ دکھا دو کسی تاریخ میں، کسی انبیاءوں کی داڑھی نہ ہو، ایسا ہے؟ حتیٰ کہ جو پنڈت لوگ ہیں اور جو راہب لوگ ہیں جو ویسے ہی سائڈ میں بیٹھ کر کرتے ہیں، مالا جپتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں اس چیز کو۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو نیک کہلانے والے ہیں وہ اس حلیے کے ساتھ آئیں گے تو نیک کہلائیں گے، اس حلیے سے ہٹ کر کے وہ شیطان کہلائیں گے، نیک نہیں کہلائیں گے۔ بہرکیف تو وہ پنڈت تھا ایک، پر اس کے پھونک کے اندر وہ جس کو دم کر دیتا تھا اس کو صحت ہو جاتی تھی، یہ عجیب کرشمہ تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت علیل ہوئی، آپ کو پتہ تھی کہ وہ جب بھی دم کرتا ہے کسی کو پھونک مارتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ کی طبیعت بگڑ گئی تو آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا بھائی مجھے مت لے جانا ان کے پاس، وہ پنڈت جی کے پاس مجھے مت لے جانا، بس مجھے یہ نہیں دینا۔ چنانچہ حضرت بے ہوش ہو گئے، طبیعت زیادہ خراب ہوئی، وہ مریدین تو مریدین ہی ہوتے ہیں، انہوں نے اٹھایا اور لے کے بھاگ گئے کہ چلو کوئی نہیں طبیعت تو صحیح ہو جائے بھائی۔ اور جب حضرت کو ہوش آیا دیکھا تو وہ پنڈت جی کے پاس بیٹھے ہوئے، کہا رہے یہ کیا کر دیا تم نے، مجھے وہیں پہنچا دیا جہاں کے لیے میں نے منع کیا تھا۔ سوچا چلو تبلیغ تو کر دیں، ان کو پوچھ تو نہیں کیا کرتا ہے، آخر اس کی پھونک کے اندر اتنی شفا کہاں سے آ گئی۔ تو پنڈت جی سے پوچھا حضرت نے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں اپنے نفس کے خلاف چلتا ہوں، میں اپنے نفس کے خلاف چلتا ہوں۔ نفس کہتا ہے کہ آج بکرے کا گوشت کھانا ہے، میں کہتا ہوں اچھا بیٹا ابھی سمجھاتا ہوں، میں چٹنی کھلاتا ہوں۔ نفس کہتا ہے آج مرغے کا گوشت چلے تو میں دال کھلاتا ہوں۔ نفس جو کہتا ہے اس کے خلاف چلتا ہوں میں، اس لیے مجھے یہ چیز ملی ہے کہ میں جس کو بھی دم کر دوں وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ کہا بتاؤ، بڑی اچھی بات تم نے بتائی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہے، میں ایک بات کہوں گا وہ تمہارا نفس جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھے گا اور تم نفس کے خلاف کرتے ہو،
تو تمہیں نفس کے خلاف تو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لو، تمہارا نفس نہیں چاہے گا اس چیز کو، لیکن تم خلاف کرتے ہو نا۔ تو اب تم پنڈت جی پھنس گئے کہ یہاں آ کر تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو چونکہ وعدہ پہلے ہو چکا تھا کہ نفس کے خلاف میں کرتا ہی نہیں، تو اب کر کے دکھا۔ تو آخر کار وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو وہ نفس، یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس شخص کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور اتنی بڑی شخصیت کے ذریعے سے ایمان میں داخل ہوا وہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تھوڑا ہی ہے، تاریخ پڑھی آپ ان کی، تو ان کی زبانی ان کو کلمہ نصیب ہوا۔ تو آپ دیکھیے ان کو کلمہ نصیب ہوا کیسے، تو وہ نفس کے خلاف چل رہا تھا، نفس کے خلاف کر رہا تھا، تو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ تو ایسے ہی جب ہم نفس کو کاٹیں گے اور اس کو قربانی کا بکرا بنائیں گے، اور ہر معاملے میں جو شریعت کے خلاف ہو، نفس ادھر چلنا چاہے، ہم اس کی نکیل پکڑ کر، اس کی لگام پکڑ کے شریعت کی طرف لائیں گے۔ خبردار خبردار خبردار، یہ جہنم کا راستہ ہے، جنت کی طرف ہم نے چلنا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، آخرت ہماری اصل منزل ہے۔ منزل میری تو گور ہی تھی، بس ایک عمر لگی پانے میں، تھوڑی سی زندگی ہے، بس اس کی الٹ پھر ہوگی، اور پھر آنکھیں بند اور ختم، دنیا ختم۔ اور جس آخرت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اہل تقوی کے لیے آخرت تو بہترین چیز ہے، وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آخرت کی طرف تم کوچ کر رہے ہو مسلمانوں، آخر تم یہود، نصارہ، مجوس، کافر، کس کے ادا کو تم اپنا رہے ہو؟ مفتی شفیع علی رحمٰن نے چھوٹا سا ایک شعر مصرع پڑھا، مجھے شاید یاد آ جائے۔ فرمایا کہ وضع میں ہم ہیں نصارہ، وضع کہتے ہیں انداز کو، وضع قطع بولتے ہیں نا، وضع میں ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ ہمارا تمدن ہندوؤں سے مل رہا ہے، وضع قطع نصارہ سے مل رہا ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ دعویٰ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلمان، ڈنکے کے چوٹ مسلمان۔ فرمایا نہیں، ومن اسلم وجہہ للہ، یہ آیت یاد رکھیے گا، اس کا مفہوم یاد رہے گا انشاءاللہ۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے مخلص ہو کر اللہ کے سامنے ڈال دیا اپنے آپ کو، وَهُوَ مُحْسِن، در حالے کہ وہ اس انداز میں عمل کرتا رہا کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا رہا، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ان کے لیے اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہم انی، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں نماز میں، یہ وہ دعا ہے، اس دعا کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے سکھائی۔ یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا کہ حضور، درخواست کی کہ حضور مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو میں نماز کے اندر پڑھوں، تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی، اس کا ترجمہ اے اللہ میں نے ظلمت نفسی، ظلم کیا اپنی جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ کیسا ظلم کیا ہے آگے ہم کل سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، قصوروں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنی فضل و کرم کا معاملہ فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دین اسلام سے محبت نصیب فرما،
نبی کے طریقے سے محبت نصیب فرما، غیروں کے طریقے سے نفرت نصیب فرما، اسلامی زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، عمل میں مخلص ہو کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مختصر سی دعا کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا